جسٹن نے اسے بتایا کہ اس کی گرل فرینڈ کارلا نے اسے بریک اپ کر لیا ہے، اور تو اور اسکول چھوڑنے پر اس کا باپ بھی اس پر بہت غصہ تھا۔ جب اس نے مڑ کر بیگ مشین کو دیکھا تو وہاں ایک بھی بیگ نہ دے کر وہ حیران رہ گیا۔ پورے ایئرپورٹ پر وہ اکیلا ہی موجود تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ بیگیج آفس بھی بند ہو چکا تھا۔ اس نے کھڑکی میں سے کسی کو بلا کر مدد مانگنی چاہی، لیکن اسی وقت بند پڑی بیگ مشین میں سے ایک کالا سوٹ کیس نکل پڑا۔ جسٹن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے لگا کہ بیگ اس کا ہی ہے، اور وہ بیگ اٹھا کر چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد بیگ مشین اپنے آپ چل پڑی اور اس کے سارے کپڑے بکھرے ہوئے باہر آنے لگے۔ جب جسٹن سگریٹ پیتے ہوئے واپس گھر جا رہا تھا تو اس نے پچھلی سیٹ سے بیگ سے آتی ہوئی آوازوں پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اسی وقت کارلا کا میسج آیا کہ وہ کل اس کے گھر آ کر اپنا سارا سامان لے جائے گی۔ جلتی ہوئی سگریٹ جسٹن کی انگلی پر آ لگی اور اس نے غلطی سے کارلا کو ویڈیو کال کر دی۔ کارلا کو لگا کہ جسٹن اس کے پیار میں دکھی ہو کر اس سے ویڈیو کال کر رہا ہے۔ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر جسٹن بھی چڑ گیا اور فل سپیڈ سے گاڑی چلا کر گھر لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہ بیگ کو دروازے پر ہی چھوڑ کر فریج سے نوڈل لینے چلا گیا، لیکن وہاں پر بھی کارلا نے بالکل بیکار باتیں لکھی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے جسٹن نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر کچھ سیڈیز اٹھائیں اور ایک اور سگریٹ پینے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کا وہ سوٹ کیس دھیرے دھیرے اس کی اور بڑھنے لگا۔ اس میں سے کسی آدمی کی آوازیں آ رہی تھیں، جسے سن کر جسٹن کے ہوش اڑ گئے۔ پھر اسے لگا کہ شاید اس کا دوست ایلیکس اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، جس سے ایلیکس کو اس نے آوازیں بھی لگائیں، لیکن سوٹ کیس والے آدمی نے کہا کہ ایلیکس تو یہاں ہے ہی نہیں۔ حیران ہو کر جسٹن دھیرے سے سوٹ کیس کھولنے لگا، لیکن اچانک پھر سے آوازیں آنے لگیں۔ اس نے بیگ زمین پر رکھ کر جلدی سے کھول دیا۔ بیگ میں کسی نے ایک آدمی کو بہت بری طرح سے ٹھوس رکھا تھا۔ اس آدمی نے بڑی مشکل سے جسٹن کو اس کا سر باہر نکالنے کو کہا۔ ڈرا ہوا جسٹن ایک بیس بال بیٹ لے کر اس کی اور بڑھنے لگا۔ وہ آدمی اس کی منتیں کرنے لگا کہ پلیز مجھے مت مارنا، پلیز۔ اس نے کہا کہ اس نے کوئی بہت برا کام کیا تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں پھنس چکا ہے۔ جسٹن نے کہا کہ وہ اس سے ہاسپٹل لے جائے گا، جس سے اس آدمی نے بڑا پریشان ہوتے ہوئے کہا کہ ہاسپٹل والے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ درد سے چیخ رہا تھا، اسی لیے جسٹن بیگ بند کر کے اسے ہاسپٹل لے جانے لگا، لیکن آدمی نے ایک بار پھر سے چلا کر اس سے روک دیا۔ اس نے پھر سے بیگ بند کیا اور آدمی پھر سے چلانے لگا۔ اس نے کہا کہ اگر جسٹن اسے بیگ سے باہر نکال دے تو سب اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ جسٹن مان گیا، لیکن اس سے ابھی بھی ڈر تھا کہ وہ کہیں باہر نکل کر اس پر حملہ نہ کر دے، لیکن اس آدمی نے بول بول کر جسٹن کا دماغ خراب کر دیا اور آخر کار وہ اسے باہر نکالنے کے لیے مان گیا۔ جب جسٹن اس کا پیر نکال رہا تھا تو وہ آدمی درد سے چلانے لگا۔ اچانک اسی وقت ایک سونے کا سکہ اس کے منہ سے باہر گر پڑا۔ جسٹن حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تب جا کے اس آدمی نے بتایا کہ اسے ایسی بیماری ہے جس میں وہ درد میں ہونے پر سونا اگل سکتا ہے۔ جسٹن کو ابھی بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ اب تو جسٹن اسے درد دے کر جتنا چاہے اتنا سونا پا سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر جسٹن اسے باہر نکال دے تو تب تک جتنا بھی سونا اس نے اگلا ہوگا وہ سارا اسی کو انعام کے روپ میں دے دے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آدمی سو گیا اور جسٹن بیگ بند کر کے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ نیند میں جسٹن نے سپنا دیکھا کہ وہ خود سوٹ کیس میں سو رہا ہے۔ اچانک سوٹ کیس بند ہو گیا اور اس نے اسے اندر ہی قید کر لیا۔ وہ چلا کر مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اسی وقت 3 آدمی سوٹ پہنے کمرے میں گھس آئے۔ اس کے پاس بندوق بھی تھی اور انہوں نے سوٹ کیس میں ہی جسٹن کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اگلی صبح جسٹن کی نیند کھلی اور اس سے احساس ہوا کہ یہ تو ایک ڈراؤنا سپنا تھا۔ سوٹ کیس ابھی بھی وہی پڑا تھا۔ اس نے سونے کا سکہ اٹھایا اور ایک دکان پر اس سے بیچنے پہنچ گیا، جس پر آدمی نے اسے بتایا کہ یہ سکہ بہت پرانے وقت کا ہے۔ جسٹن اسے کہنے لگا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے پر اس کا کچھ ملے گا کہ نہیں، جس پر دکاندار نے جواب دیا کہ وہ اس سکے کے بدلے $275 دینے کو تیار ہے، لیکن اس سے پولیس سے پروف لینا ہوگا کہ یہ سکہ اسی کا ہے، نہ کہ چوری کا۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست ایلیکس سے ایک پارک میں ملا۔ اس نے ایلیکس کو وہی کاغذ دکھایا، جس دیکھ کر ایلیکس نے کہا کہ یہ تو بہت کم پیسے دے رہا ہے تیرے کو، ہر کوئی تمہارے بھولے پن کا فائدہ اٹھا جاتا ہے۔ اس کے بعد گھر جاتے ہوئے جسٹن نے ایلیکس کو سوٹ کیس والے کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا، لیکن ایلیکس کو یہ سب بکواس لگ رہا تھا۔ گھر میں جانے سے پہلے ہی اچانک کارلا دروازے سے ڈری ہوئی باہر آ گئی۔ جسٹن نے بڑبڑاتے ہوئے پوچھا، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ کارلا نے جواب دیا کہ میں تو اپنا سامان لینے آئی تھی، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جسٹن ایک قاتل نکلے گا۔ ایلیکس اور جسٹن کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایلیکس نے اندر جا کر دیکھا کہ سوٹ کیس میں سے ایک آدمی کا ہاتھ باہر نکل رہا تھا۔ اس نے بیگ کے اندر دیکھا تو وہ آدمی اندر سو رہا تھا۔ جسٹن نے ان تینوں کو اپنے کمرے میں لے جا کر ساری بات سمجھائی۔ جیسے ہی وہ سوٹ کیس کے پاس گئے وہ آدمی نیند سے اٹھ گیا، جس سے ایلیکس اور کارلا کی تو چیخیں نکل گئیں۔ جسٹن نے اسے سمجھایا کہ یہ آدمی اسے اسی حالت میں ملا تھا۔
کارلا خود ہی اس آدمی کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب جسٹن اور کارلا مل کر اس آدمی کے پیر باہر نکال رہے تھے۔ آدمی پھر سے درد میں چلانے لگا اور اچانک اس کے منہ سے ایک اور سکہ باہر آیا۔ ایلیکس کی نظریں سکے پر ہی ٹک گئیں۔ دھیرے دھیرے اس آدمی سے اور سکے نکلنے لگے اور کارلا نے پریشان ہو کر پوچھا، آخر یہ سب چل کیا رہا ہے؟ ادھر ایلیکس نے موقع دے کر ایک سکہ چرا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی کہنے لگا کہ اب اسے آرام کی ضرورت ہے۔ کارلا اس کو باہر نکالنا چاہتی تھی، لیکن ایلیکس ان دونوں کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ان دونوں کو سمجھایا کہ ان کے ہاتھوں نوٹ چھپنے کی مشین لگ گئی ہے، وہ جتنے چاہیں اتنے سکے نکال کر امیر ہو سکتے ہیں۔ لیکن کارلا اور جسٹن کو یہ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ تب بھی آدمی نے ایلیکس کو آواز دی۔ ادھر جسٹن نے کارلا کو کہا وہ چاہے تو تھوڑے پیسے کما سکتے ہیں، لیکن زیادہ دیر اس آدمی کو اپنے پاس رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ دوسری اور ایلیکس بیگ بند کر کے اس آدمی کے منع کرنے کے باوجود بھی اس سے کھینچ کر کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ اس سے پہلے جسٹن اور کارلا کچھ کہتے، ایلیکس نے سوٹ کیس کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ اس کے نیچے گرتے ہی ہزاروں سونے کے سکے زمین پر بکھر گئے۔ ان تینوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور ایلیکس نے کہا کہ اب وہ آدمی کو کہیں نہیں جانے دے گا۔ ایلیکس لالچ میں آ کر کہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں، لیکن 48 گھنٹوں کے لیے تو اس آدمی کو رکھ ہی سکتے ہیں۔ اس کے بعد تینوں نے الگ الگ طریقے سے اس آدمی کو ٹارچر کر کے سونا اگلوانا شروع کیا۔ اگلے دن انہوں نے اس پیسے سے خوب عیاشی کی اور مہنگی مہنگی چیزیں خریدیں۔ شام کی ٹائم ہمیں پتہ چلا کہ کارلا اور ایلیکس کا تو چکر چل رہا تھا۔ بیچارے جسٹن کا تو دوست بھی سانپ نکلا۔ جیسے ہی انہیں جسٹن کے آنے کی آواز سنائی دی، ایلیکس فٹافٹ اپنے کمرے میں چلا گیا اور کارلا نے سارے سکے ہٹا دیے۔ رات کو تینوں نے مل کر اس آدمی کے سوٹ کیس سے ایک ڈیوائس جوڑ دیا جو اس سے لگاتار بجلی کے زوردار جھٹکے دے رہا تھا۔ اب آدمی کے منہ سے لگاتار سونا نکل رہا تھا۔ اس آدمی کو درد سے تڑپتا دیکھ کر جسٹن نے مشین بند کر دی۔ اس نے باقیوں سے کہا کہ کوئی بھی آدمی اتنی بجلی سہن نہیں کر سکتا، اگر یہ مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر کارلا سکوں سے خون صاف کرنے میں بزی تھی۔ اس نے جسٹن کی بات پر دھیان نہیں دیا اور بجلی کا جھٹکا اور تیز کر دیا۔ اب اور زیادہ سکے گر رہے تھے۔ جسٹن کا من کہہ رہا تھا کہ انہیں رک جانا چاہیے، لیکن ایلیکس اور کارلا اب بے حد لالچی ہو گئے تھے۔ ادھر سوٹ کیس والا آدمی خود کہہ رہا تھا کہ اس کی قسمت میں تو صرف درد ہی لکھا ہے۔ کچھ دیر بعد زیادہ درد کی وجہ سے اس آدمی نے کہا کہ شاید اسے دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔ کارلا نے گھبرا کر ایلیکس اور جسٹن کو دیکھا، لیکن بے رحم ایلیکس نے مشین کو سب سے تیز جھٹکے پر سیٹ کر دیا۔ جسٹن نے غصے میں اسے روکنا چاہا، لیکن ایلیکس تو لالچ کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس سے بس مہنگی مہنگی گاڑیاں اور شان و شوکت کے خیال آ رہے تھے، لیکن جسٹن نے اسے 48 گھنٹے والی ڈیل یاد دلائی۔ ایلیکس نے جسٹن کو بھی امیری کے سپنے دکھائے، لیکن جسٹن نہیں مانا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایلیکس اور کارلا پیسوں کے لیے کسی کا خون تک کر سکتے ہیں۔ اس نے پولیس کو سب بتانے کے لیے فون اٹھایا، لیکن کارلا نے اس کا فون ہتھوڑی سے چور چور کر دیا۔ جسٹن نے غصے سے کارلا کو دیکھا، لیکن کارلا نے وہ ہتھوڑا اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کارلا بھی اسے جان سے مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی، لیکن جسٹن سیڑھیوں سے نیچے جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ایلیکس یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ایلیکس نے کہا کہ انہیں شہر چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے، لیکن پیچھے سے اس آدمی کی آواز آئی کہ وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ایلیکس نے اسے اپنا منہ بند رکھنے کو کہا اور ایک آخری بار سونا اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ بجلی کا جھٹکا دینے سے پہلے وہ آدمی زور زور سے ہنسنے لگا۔ اچانک اس آدمی کی آنکھیں ایک دم پیلے رنگ کی ہو گئیں اور وہ ایلیکس اور کارلا کو ملنے والی سزا کے بارے میں سوچ کر ہنسنے لگا۔ پھر بھی انہوں نے مشین کا بٹن آن کر دیا۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ نیچے گر گئے۔ آدمی کے آس پاس بہت سارا دھواں ہو گیا۔ اب وہ آدمی ایک بھیانک راکشس میں بدل گیا تھا۔ ایلیکس اور کارلا ڈر کے مارے چلانے لگے اور اچانک نہ جانے کہاں سے 2 سوٹ کیس نیچے آ گرے۔ راکشس نے اپنی خطرناک ہنسی ہنستے ہوئے ان دونوں کو سوٹ کیس میں قید کر دیا۔ کچھ دیر بعد جسٹن کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس کے پاس ایک کاغذ پڑا تھا جس میں سوٹ کیس والے آدمی نے لکھا تھا کہ وہ اس کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ وہ آدمی اب پوری طرح ٹھیک ہو کر ایک ایئرپورٹ پر تھا۔ اس کے پاس ایک جیسے کئی سوٹ کیس تھے۔ ان میں سے 2 سوٹ کیس میں سے وہ ایلیکس اور کارلا کی چیخیں سن کر مسکرانے لگا اور استنبول کے لیے روانہ ہو گیا۔ مزید اس طرح کی موویز ایکسپلینیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔